الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بهور العلوم والحكم نون والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور محترم معظم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارے انتہائی محسن مولانا شمس الہادی صاحب نے وقت بھی اور موضوع بھی ذمہ لگایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں اپنا موضوع اپنا بیان مکمل کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ موضوع میرے ذمہ ہے عظمت صحابہ، لیکن وقت کی پابندی ضرور کروں گا، توجہ کرنی ہے۔ آپ حضرات سے خطاب ہے اور امیر محترم کو اپنا سبق سنانے لگا ہوں، جو رحیمیار خان استاد مولانا جاجری صاحب حفظہ اللہ کے ہاں پڑھ کے آیا ہوں، وہ سبق سنانے لگا ہوں۔ قرآن مقدس کا جو سپارہ، جو رکوع اور جو پاؤ قرآن مقدس کا کھولے تو عظمت صحابہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے وقت پر جتنے سپارے پڑھ سکوں گا تو انشاءاللہ العزیز پڑھوں گا کہ قرآن مقدس کے 30 پارے، اور امید رکھوں گا کہ جہاں تک وقت ہوگا جتنے سپارے پڑھ سکوں گا۔ توجہ کرنی ہے، ہر سپارے سے عظمت صحابہ پہلا سپارہ رب کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
توجہ توجہ پنج پیر اجتماع میں آنے والوں میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہات دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطغا پیغمبر، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الہدا پیغمبر، شیم داویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر میں ایمان کی کسوٹی بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا معیار بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا ترازو بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا اصول بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا مغز بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا محور بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علماء سے معذرت کے ساتھ پنج پیر اجتماع میں آنے والا اپنے انداز کے اندر تشریح کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جو بندہ اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے، اپنے ایمان کو تولنا چاہے، اپنے ایمان کی کسوٹی دیکھنا چاہے، میرے پیغمبر میرا پیغمبر آپ کے یاروں کی طرح جب تک ایمان نہیں لے آئے گا میرے نزدیک اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ جو آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، آپ کے وفاداروں کی طرح ایمان لے آئے، آپ کے جانثاروں کی طرح ایمان لے آئے، آپ کے شاگردوں کی طرح ایمان لے آئے، آپ کے مریدوں کی طرح ایمان لے آئے، میرے کاغذوں میں اس بندے کے ایمان کی قیمت ہے اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ علماء کی موجودگی کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جو بندہ میرے ابو بکر کی طرح ایمان لے آئے، عمر کی طرح ایمان لے آئے، عثمان کی طرح ایمان لے آئے، علی کی طرح ایمان لے آئے، حسن و حسین کی طرح ایمان لے آئے، امیر معاویہ کی طرح ایمان لے آئے، بلال کی طرح ایمان لے آئے، آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لے آئے گا، اس کے ایمان کی قیمت ہے۔ اللہ کیوں؟ اللہ نے جواب دیا عظمت صحابہ دوسرا سپارہ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وأولئك هم المهتدون۔ رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر ایمان کی صحابہ کو کسوٹی اس لیے بنایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
رب کائنات نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میں نے ان کا مال لیا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے ان کی جان لی، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے ان کے سامنے ان کی اولادوں کے 2 ٹکڑے کروائے، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کروا دیے، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے زنیرہ کی آنکھیں نکلوائی، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے اسما کا کان چھروایا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے ابو بکر کو زخمی کروایا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے اسما کا کان چھروایا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے بلال کو تپتی ریت پہ لٹوایا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے خباب کو انگاروں پہ لٹایا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے عثمان کو شہید کرایا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں جس طرح کرتا آیا انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر اللہ ثمرہ بیان کرنے لگے ہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ رب کائنات نے فرمایا پھر میں نے اپنی پوری کی پوری رحمت ان کے اوپر ڈال دی ہے، اپنی رحمت کے برتن ان پر اڑیل دی ہے، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ اتنا صبر کیسے کرتے رہے؟ اللہ نے تیسرے سپارے میں جواب دیا عظمت صحابہ، تیسرا سپارہ اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ توجہ توجہ، عظمت صحابہ، چوتھا سپارہ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کا تذکرہ کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ توجہ ایمان والے، عظمت صحابہ، چوتھا سپارہ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون